مسقط عمان کے شہنشاہ بادشاہ کا گھرانہ حضرت کے مریدوں میں ہے۔ لوگ پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کاش میرے گھر حضرت کی جلوہ گری ہو جائے۔ وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ جن کا کلیجہ حضرت کے آنے پہ پھٹتا ہے۔ یہ پتہ اس بات کا دے رہا ہے کہ ان کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے ٹوٹ چکا ہے۔ الحمدللہ ہم کو ہیں کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا کے توسل سے غوث و خواجہ سے جڑا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مدرسہ قائم کرنے کا مقصد، مسجد قائم کرنے کا مقصد، مکتب چلانے کا مقصد، جلسے کرنے کا مقصد اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے۔ مدرسہ قائم کرنے کا مقصد مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانا ہے، اور جو اداروں میں رہ کر کے، مسجدوں میں رہ کر کے، درسگاہوں میں رہ کر کے، خانقاہوں میں رہ کر کے مسلک کی بغاوت کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم تو دل میں بہت رنجیدہ تھے کہ حضرت نے جمدشاہی قدم رنجا نہیں فرمایا، لیکن مرضی مولا ادھما آدھا۔ یہ قسمتی تو پرینا والوں کی تقدیر میں تھی، یہ نعمت تو پرینا والوں کو ملنی تھی، یہ برکت تو یہاں آنی تھی، یہ برکت تو ان کو ملنی تھی، یہ جلوہ تو انہیں دیکھنا تھا، یہ دیدار تو انہیں کرنا تھا۔ رسول کا شہزادہ اختیار میں آنے والا تھا، اس لیے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ کہاں یہ مرتبہ میرا کہ میں تکلیف شرکت دوں، مگر مہمان فقیروں کے ہوئے ہیں بادشاہ۔ جو لوگ مکر و فریب کریں، جو لوگ دجالی دکھائیں، جو لوگ جھوٹ بولیں، جو لوگ عام کو گمراہ کریں، سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر سچے عالم دین نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایسے شہزادوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، ایسے شہزادوں کے آنے پر پابندیاں لگائیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے، مسلک کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ زمانہ کھول کر کے یہ بات سن لے کہ آج اگر حضور گلزار ملت پرینا میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو پورے پرینا کو گلزار بنائے ہوئے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سید گلزار میاں صاحب قبلہ، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور حضرت کی طبیعت ناساز بھی ہے۔ میں نے عرض کی کہ حضور کاش پہلے پرینا کی آبادی کو شرف بخش دے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضرت نے کرم فرمایا، ہم حضرت کے بے حد شکر گزار ہیں، اور حضرت نے آپ سب کو اپنا دیدار کرایا۔ اب حضرت کے کچھ کلمات خیر ہم لوگ سن لیں۔